کراچی کی مچھر کالونی سے تعلق رکھنے والی 35 سالہ رقیہ بیگم کے شوہر جو کہ ایک ماہی گیر تھا، تقریباً 2 سال قبل ان کو بھارتی کوسٹل گارڈز نے پکڑا تھا۔ رقیہ بیگم اپنی تکلیف کا اظہار کرتے ہوئے کہتی ہے کہ یہ 2 سال انہوں نے شدید کرب میں گزارے۔ 3 میں ایک لڑکی دو لڑکی ہے، ایک لڑکا ہے، اور میرے شوہر کا نام جشیم خان ہے۔ پہلے تو شوہر کام آتے ہیں، میں باہر قدم بھی نہیں دیتی ہوں، مسجد میں رہتی ہوں۔ ابھی جب پکڑا گیا ہر چیز مہنگا ہو گیا، پتہ ہے نا سب کو، پھر ایک ایک چیز کے لیے ترسنا پڑتی ہے، بہت مشکل ہے، کیا کروں۔ پھر مجھے کوئی کام نہیں آتے، جھینگا صاف کرنے کے لیے کوئی بچہ فروٹ کھانا چاہتے پلا نہیں سکتی ہوں۔ دونوں ملکوں کے ماہی گیروں کے خاندانوں کے دکھ درد کی کہانیاں ایک جیسی ہیں۔ ماہرین کے مطابق سمندری مسافروں کی گرفتاریوں کے پیچھے پاکستان اور بھارت کے درمیان دشمنی، متنازع سمندری حدود، آلودگی اور موسمیاتی تبدیلی کے اثرات ہیں۔ ان مسائل کی وجہ سے ماہی گیر سالہ سال سے نظر بند رہتے ہیں۔ 1 جنوری تک پاکستان میں قید ہندوستانی ماہی گیروں کی تعداد 184 ہے، جو جولائی میں 266 تھی۔ بھارت نے 1 جنوری تک 81 پاکستانی ماہی گیروں کو حراست میں لیا ہے، جو جولائی میں 74 سے زیادہ ہے۔ ابراہیم حیدری سے تعلق رکھنے والے محمد رمضان، جنہیں 2018 میں بھارتی ساحلی محافظوں نے حراست میں لیا تھا اور 2023 میں انہیں رہا کیا گیا، اس دوران آنے والی تکالیف کے حوالے سے انہوں نے voicepk.net کو بتایا۔ مارا وارا کچھ ہے نہیں، خالی پوچھ تاچھ کیا، پھر جیل میں انٹری کر دیا۔ 1 سال کیس چالو تھا، پھر 3.5 سال کا سزا دیا۔ گھر تو بہت یاد آتا ہے، ہر ٹائم پہ گھر کا ہی سوچتا تھا، کھانے پینے میں کہیں پہ بھی دل نہیں لگتا تھا، بس صرف گھر پہ ہی سوچتا۔ جب میں نہیں تھا تب تو فشری کی طرف سے مدد ملا ہے، اور رشتہ داروں نے بھی تھوڑا مدد کیا، گھر پہ سب نے مل کے دیا ہوا ہے۔ دونوں ممالک کے ماہی گیروں اور ان کے خاندانوں کے درمیان کوئی رابطہ نہیں، جس سے ماہی گیروں اور ان کے خاندانوں کے درد میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ ماہی گیروں کو سالہ سال سے گرفتار کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے جہاز بھی واپس نہیں کیے جاتے، جو کہ ایک بہت بڑا مالی نقصان ہے۔ محکمہ فشرمین کوآپریٹو سوسائٹی لمیٹڈ کے غلام رسول شیخ نے بتایا کہ ماہی گیروں کی گرفتاری اور کشتیاں واپس نہ کرنے کی وجہ سے اہل خاندان شدید کرب سے گزرتے ہیں۔ یہ ایک ڈسپیوٹڈ ایریا ہے سر کریک کا، اس کے اندر کوئی باؤنڈری نہیں ہے، تو بعض اوقات ہوا کے دباؤ کی وجہ سے یا بعض اوقات کچھ مجبوری کی وجہ سے جو ہے دونوں سائیڈ کے فشرمین وہاں کے ہوں یا یہاں کے ہوں، وہ بعض اوقات باؤنڈری جو ہے تھوڑی سی کراس کر جاتے ہیں، اس کے بعد وہ کیپچر ہو جاتے ہیں، جس کے بعد انہیں ایک لمبا عرصہ جو ہے وہ جیل کی صحبتیں برداشت کرنا پڑتی ہیں۔ یہ ایک سمٹ ہوئی تھی مشرف صاحب کے دور کے اندر، اس وقت ایک بہت اچھا تعلقات تھے انڈیا کے ساتھ، اور ماہی گیروں کی فگر جو تھے دونوں سائڈ پہ وہ زیرو ہو گئے تھے، بہت تیزی سے تبادلہ ہو رہا تھا۔ اس کے بعد جو ہے وہ تھوڑا سا ڈیلے ہونا شروع ہوا، اور ڈیلے ہوتے ہوتے اب یہ ہے کہ ایکچول ان کو 3 مہینے کی سزا دینے کے بعد انہیں چھوڑ دینا چاہیے۔ آپ مال ضبط کر لیں ان کو لانچ کے ساتھ چھوڑ دیں مہربانی کر کے، لیکن بدقسمتی سے یہ ہو رہا ہے کہ دونوں سائڈ سے جو ہے وہ لانچیں ضبط کر لی جاتی ہیں، جو ایک بہت بڑا نقصان ہوتا ہے مالک کے لیے۔ ابراہیم حیدری سے تعلق رکھنے والے نعمان کے والد اور بڑے بھائی دونوں کو 2017 میں حراست میں لیا گیا تھا اور وہ ابھی تک واپس نہیں آئے۔ انہیں اپنے 4 بہن بھائیوں کی تعلیم اور کام کے حصول میں کافی پریشانی کا سامنا ہے، کیونکہ وہ اپنا NIC نہیں بنا سکتے، جس کی وجہ سے ان کا مستقبل غیر یقینی کا شکار ہے۔ 7 سال ہو گئے وہ پکڑے گئے تھے، اس ٹائم پہ ہم لوگوں کی عمر نہیں ہوا تھا کہ ہم لوگ NIC بنائیں، بی فارم تو ہے، مگر ہم لوگ نادرے میں گئے، نادرے والے بول رہے ہیں کہ والدہ نہیں ہے، والد کو انگوٹھا دینا ہوگا، کوئی سربراہ ہونا چاہیے۔ ہم لوگوں نے بولا ہمارا سربراہ تو ادھر انڈیا میں بند ہے، بولتے ہیں ابھی تو مرا تو نہیں ہے، زندہ تو ہے نا، جب آئے گا تب بنانا، کیونکہ ہم لوگوں کا مستقبل ہے، ہم لوگ کہیں کمپنی میں جاب نہیں کر سکتے، چھوٹے بھائی بہنیں وہ لوگ پڑھ نہیں سک رہے آگے، تو ہم لوگوں کا مستقبل خراب ہو رہا ہے۔ اگر ابو اور بھائی نہیں آئے تو ہم لوگوں کا مستقبل زندگی پر خراب ہو جائے گا۔ پاکستان نے صرف 2023 میں تقریباً 500 ماہی گیروں کو رہا کیا، جو کہ 2 دہائیوں میں سب سے زیادہ ہے، جس کے بارے میں اکثر ماہرین کا کہنا ہے کہ اس کی بڑی وجہ حکومت کی تبدیلی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آئندہ انتخابات
اور حکومت کی تبدیلیں پاکستان اور بھارت کے تعلقات میں کوئی کردار ادا کرے گی؟ جمائمہ آفریدی، voicepk.net۔ آپ کی خبر، آپ کی آواز، voicepk.net۔